السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية فإن المعصية حل سخط الله عز وجل. صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوانان نظام، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس ماہانہ دعوتی و اصلاحی پروگرام میں مجھے جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات. یوں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. آدمی اگر کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس پر میٹھے پن کا اثر ہوتا ہے. آدمی اگر کوئی تیکھی چیز کھاتا ہے تو اس کے اندر تیکھے پن کا اثر پایا جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، کیا ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ان اثرات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جو اللہ رب العالمین کی معصیت کرتے، گناہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نجی زندگی کے اندر، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر، سماج اور معاشرے پر اس کے کس انداز کے اثرات کو لا کے کھڑا کرتا ہے. ہم اور آپ اس کو دیکھیں، غور کریں. چند اسباب کو اور چند اسی طریقے سے چند اثرات صرف آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. گناہوں کے ہمارے اور آپ کی زندگیوں پر بہت سارے اثرات میں سے صرف چند ہی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. سب سے پہلا اثر گناہ کا انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. انسان جب برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اب نہ تو وہ حق بات سن سکتا، حق بات نہ تو بول سکتا، نہ حق بات کا سپورٹ کر سکتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المؤمن اذا اذنب نکتة سوداء فی قلبه. جب مومن کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام انجام دیتا ہے، نکتة سوداء فی قلبه، اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے لوٹ آتا ہے، اللہ رب العالمین پہ استغفار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے کالے دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُ، پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہوں پر گناہ کرتا جائے، برائیوں پر برائیاں کرتا جائے، ذرا بھی اسے تصور نہ ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں، ذرا بھی اس چیز کا اس کے اندر تصور نہ پایا جائے تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، اللہ تبارک و تعالی نے اسی زنگ کا تذکرہ اپنی کتاب مقدس کے اندر فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خبردار، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جو زنگ لگے ہوئے، ان کے دل جو سیاہ ہوئے ہیں، صرف اور صرف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے اعمال ہیں جو ان کے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، نہ وہ اچھی باتوں کو سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے، نہ اس کا سپورٹ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ انسان اپنی قدر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گنوا بیٹھتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نیچے گرا دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اوپر نہیں لا سکتی، جسے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دے، دنیا کی کوئی ہستی اسے عزت و وقار نہیں دے سکتی ہے۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے، سر بلندی نہیں دے سکتی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خبردار، گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ یہ گناہ کرنے سے انسان، جب انسان گناہوں کو کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی حلال ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کی نعمت نہیں آنے والی، اللہ رب العالمین کا فضل اور انعام اس کے اوپر نہیں ہونے والا، ہمیشہ پریشانیوں میں، ہمیشہ مصیبتوں میں، ہمیشہ بیماریوں کے اندر ایسا انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ انسان جب شیطان کا قیدی بن جائے، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جائے، تو بڑا بچائیے کہ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے رب العالمین کی توفیق کے بعد کہ جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے اور اسے اچھے کام کا حکم دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ایسی صورت حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دے گا
اور وہی اس کا ساتھی ہوگا۔ بتائیے کیا کسی انسان کا ساتھی، اس کا دوست اگر شیطان ہو جائے تو بھلائی کا حکم اسے دے گا یا برائی کا حکم دے گا؟ برائی کا ہی حکم دے گا اسے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، میری نافرمانی کی، ہم اس کی دنیاوی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا کے اندر کمانے کے باوجود بھی وہ بھکار رہے گا، دنیا کے اندر محنت و جفاکشی کرنے کے باوجود بھی کنگال رہے گا، فقیر رہے گا، اس کے مال سے برکت چھین لی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے انسان کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ جب اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو اس سے وہ کہے گا، اے بار الہ، دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا میرے پاس آنکھیں تھی، آج تو نے مجھے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی، بھول گئے تم، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، دنیا کے اندر تمہارے پاس ہماری آیتیں تلاوت کر کے سمجھائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، تمہارے کانوں پر جو نہیں رنگتے تھے، نہیں سنتے تھے، نہیں عمل کرتے تھے، ہم اپنے ہی کریں گے، جو میرا نفس کہے گا، جو میرا دل کہے گا وہی کروں گا۔ تو آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل چاہے گا وہی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب آج تمہارے لیے ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان ایک تو شیطان کا قیدی بنتا ہی ہے، دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی بھی ہے، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر اسے ندامت و شرمندگی اور اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جب گناہ کرتا ہے، آدمی جب برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو جو اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، نیک اعمال بھی اس کے چلے جاتے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، پیر حبیب نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالَ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ، تہامہ پہاڑ کی مانند ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، یعنی ان کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا۔
حاجی صاحب اور نمازی صاحب ہوں گے، زکاتی صاحب بھی ہوں گے، ایک ایک نہیں، تین تین چار چار اور چھ چھ حج کیے ہوں گے، بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تمام پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کے آئے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ رب العالمین ان کی ان بڑے بڑے نیکیوں کو ریت کے ذرات کے مانند اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کی صفات اور ان کی کیفیات، ان کے حلیوں کو بتلا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں ہو جائیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ پیارے حبیب نے فرمایا اما انہم اماکنہم، وہ تمہارے ہی میں سے ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے، تمہاری طرح قیام اللیل کریں گے، تمہاری طرح حج اور زکوٰۃ کریں گے، ساری کی ساری چیزیں نیک اعمال تمہاری طرح ہوں گی، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو کہ ہم تنہائی میں کون کون سی چیزیں کرتے ہیں۔ تنہائی میں جا کر حاجی صاحب اور نمازی صاحب اور زکاتی صاحب کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تنہائی کے اندر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے گا، اس کی بیس اور بنیاد پر اس کے نیک اعمال کو جو تہامہ پہاڑ کی مانند لایا تھا اسے ریت کے ذرات کے مانند اڑا دیا جائے گا۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر گناہوں کی اور بہت سی مضراتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند رکھوں گا میں آپ کے سامنے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر فحاشی، بے حیائی، عریانیت پھیل جائے اور یہ اتنا پھیلے کہ کلم کلا ہو جائے، سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جائے، عریانیت کو فیشن سمجھ لیا جائے، انجام کیا ہوگا اس کا؟ ایسی قوم کے اندر، ایسے سماج اور معاشرے کے اندر جہاں بے حیائی عام ہو، عریانیت، فحاشیت عام ہو، پیارے حبیب نے فرمایا ایسی قوم کے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان سے پہلے کے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ آج دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں
جو ابھی 50 سال اور 100 سال پہلے نہیں پائی جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ورنہ رب العالمین کی شان یہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ضابطہ ہے قرآن کا، پیارے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا، توبہ کی ضرورت نہیں۔ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا ہم نے، نہیں بچے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ قیامت کے دن سخت نوٹس لینے والا۔ اسی لیے آگے چلتے ہیں، اس حدیث کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کا نقصان بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، یہ انسان جب اپنے مال سے زکوٰۃ دینا روک لے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف سے، اپنی طرف سے یعنی آسمان سے پانی کا نزول، بارش کا نزول بھی روک لے گا۔ یہ دنیا والے اگر زکوٰۃ کو روکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے باران رحمت کو روک لے گا، بارش کو روک لے گا، اور اگر چوپائے نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر بارش ہی نہ برسائے۔ ہمارے گناہ اتنے برے ہو چکے اور ہم اتنے گھٹیا سطح پر آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکالنا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے مقدار کو کم کر دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گناہوں کے اثرات کے تعلق سے، جسے امام مالک نے اپنی کتاب موطا کے اندر نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ کہتے ہیں جب انسان اچھائیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ منور، روشن، تازہ، خوش و خرم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی نہیں رہ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالی طاقت دے دیتا ہے، لاغر اور کمزور نہیں ہوتا ہے بندہ، اور وسعتاً فی الرزق، اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے رب العالمین اس بندے کے تعلق سے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اتنے سارے اعمال دیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کو چہرہ منور کرتا ہے،
بدن میں طاقت دیتا ہے، رزق میں کشادگی دیتا ہے، اور دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور ایمان ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایسے آدمی کے تعلق سے محبت ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، آدمی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ لاکھ کریم پاؤڈر کا استعمال کریں لیکن اس کے چہرے کی کالک اور رونق زائل نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدن سے طاقت کو چھین لیتا ہے، قوت کو نکال لیتا ہے، اس کی روزی سے برکت کو ہٹا لیتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق کے اندر کمی پیدا فرما دیتا ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں کے درمیان اس کے تعلق سے نفرت، کینہ اور دشمنی ڈال دیتا ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر ناپسند کرتا ہے، چاہے سامنے سے کتنا اچھا اور تہجد گزار ہی کیوں نہ بنے۔ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان، اپنی سوسائٹی اور سمیت میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور گناہ کا اثر معلوم ہے بہت ہی گرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے جس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس دعا کے اندر گناہوں کو دھلنے کے لیے کیا فرمایا؟ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز میں بندہ تو اسے پڑھتا ہی ہے، کیوں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے، اولے سے دھل دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ بذات خود سختی پائی جاتی ہے، اس کے اندر گناہ کے اندر شدت ہوتی ہے، گناہ کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ غور کیا ہم نے کبھی؟ آدمی اپنے سماج کے ایک زناکار کو دیکھے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کرتا ہے پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی کرتے وقت سرابور ہو جاتا ہے پسینے سے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے اثرات یہ بہت ہی گرم ہوتے ہیں، بہت ہی سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو پہلے پانی سے دھلنے کا حکم دیا، اس کے بعد برف سے جو اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد اولے سے جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ میرا مختصر وقت ختم ہو رہا ہے اور میں انہی باتوں پر اپنی اس تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہے نیک اعمال پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو بھی نیک اعمال پر آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔